کو غلط فہمی ہوگی کہ ٹی وی پہ بیٹھنے والا ہی صرف معتبر ہوتا ہے. یہ جو ٹی وی پہ دکھ جاتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے. وہ پیارے بھائی وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. وہاں جو ایم این اے بیٹھا ہے نا وہ کم از کم 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہے. اس کو اس کے علاقے کے جو ہے لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. ٹی وی پہ مجھ جیسے آپ جیسے آ کے بیٹھ جائیں 100 دفعہ بیٹھے. السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے عظمہ بخاری اور راحت ارکازوی کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. عدالتوں کی تکریم ہو رہی ہے. کیا عدالتیں یہ وہی عدالتیں نہیں ہیں جہاں پہ منصور صاحب مریم بی بی کے پاسپورٹ کے لیے کتنی دفعہ بینچ ٹوٹا اور آخر میں پھر ایک بینچ نے فیصلہ دیا. کسی نے کبھی کہا کہ وہ تو جی 14 ان ججوں کو بھی گنا جائے، گننا چاہیے. مطلب کو جو غلط ہوا گننا چاہیے ان کو بھی. بات تو سر میں اپنی مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے نا سر، ایک فلو ہے. نو ایشو سر. میں تو آپ کو حمایت کر رہا تھا نا کہ ایسے تمام غلط چیزوں کو، ایسی تمام غلط چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے. آپ کی حمایت اور آئین پسندی کے ہم معترف ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جناب وہ کتنی دفعہ بینچ ٹوٹا. اب مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو صرف یہ ہے فل بینچ بننا چاہیے تھا. بالکل بننا چاہیے اس معاملے میں. بالکل بننا چاہیے. دیکھیں فل غلطی کی چیف جسٹس نہیں، یہ دیکھیں موزز چیف جسٹس ہیں، وہ میرے سے زیادہ آئین اور قانون کو لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. نہیں، آئین اور قانون کو سمجھتے نا. دیکھیں جب آپ کسی کو غلطی کہتے ہیں نا اس میں یہاں پہ ہم کوئی اخلاقی طور پہ بات نہیں کر رہے. یہاں جوڈیشل ہسٹری میں اگر لکھا جائے گا، کوئی قانون دان پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری لکھ رہا ہوگا آج سے 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد، تو کیا وہ اس پورے پروسیس کو جس طرح جوڈیشل پروسیس گیا ہے، یہ بینچ بنے ٹوٹے جو کچھ بھی ہوا اور اس طرح کے نوٹس جب آئیں گے، وہ تاریخ میں اس سارے پروسیس کو کس طرح لکھے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں وہ تو شروع تو یہاں سے کرے گا نا کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ایک سزا یافتہ مجرم کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر بھیج دیا. یہ والی عدالت تھی، یہی عدالتیں ہیں نا. اسی پاکستان کی عدالتیں ہیں نا. پاکستان کی عدالت پروسیس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں تاریخ تو لکھے گی نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی تاریخ دان لکھے گا وہ کیا لکھے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ کیا لکھے گا کہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر لکھی ہوئی چیز ہے اور ہم آئینی روایات پہ چل رہے ہیں. یہاں پہ ایک ریٹن عمرانی معاہدہ موجود ہے، ڈاکومنٹ موجود ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اختیارات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایکٹس ہیں. اور جب آپ عمرانی معاہدہ کہتے ہیں تو یہ وہ والا عمران نہیں. آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز میں یہ عمرانی دوسرا عمرانی معاہدہ ہے جس کو آئین بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی ایک عمرانی معاہدے کا مطالبہ کیا ہے پرسوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ہیں وہ بالکل سامنے. اگین میں ایگزیکٹلی یہی اختیارات ستمبر کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اگر استعمال کرنا شروع کیے تو آج ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں اس میں کوئی اعتراض نہیں کرے. محترم ہے سارا آنکھوں پہ ستمبر کیا انہوں نے تو ابھی سے شروع کر دیا. میں آگے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تو ابھی رجسٹرار کو فارغ کر دیا. چیف جسٹس بالکل منوان مانے کیوں نہیں. دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ دیکھیں جو اوپر وہ 2 رکنی بینچ بنایا. ایک بات اپنی ختم کر لوں. دیکھیں جو موزز جج صاحبہ تھیں، زیبا صاحبہ تھیں، ان کے حوالے سے جو زبان استعمال ہوئی اس کے اوپر عدالت نے نوٹس لیا نا. دیکھیں تمام عدالتیں پاکستان کے اندر وہ محترم ہیں، ان کے عدالتوں کے آپ فیصلے مانیں گے تو ہم آگے چلیں گے، نہیں تو ادھر انارکی پھیلے گی. اگر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، اور آخر میں اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں، میں نے کہا کہ نامعلوم پارلیمنٹیرینز نے دستخط کیے ہیں اور میری بہن عظمہ صاحبہ کو برا لگا. آپ اس ٹی وی سکرین پہ ان 42 ممبران کی تصویریں چلائیں. تصویریں چلانے کے بعد قوم سے پوچھیں کہ ان میں سے بتا دیں یہ کون کون ہے. اگر ان میں سے آدھوں کو بھی کوئی پہچان گیا، ان کو کتنا موقع ملا کہ وہ پہچاننے مطلب منصور صاحب. میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. میں 1000 بندہ آپ کے سامنے کھڑا کروں اور اس کے اندر پنجاب اسمبلی کے میں 200 ایم پی ایس ڈال دوں. جی پنجاب اسمبلی کے 200 ایم پی ایس ڈال دوں. آپ اس 1000 میں سے 200 مسئلہ یہ ہے نا کہ منصور صاحب کہ صبح سے شام تک میں اور آپ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہیں اور شام کو ہم کیمرہ مین کو کہیں یار تم دستخط کر کے کر دو. یہ تو نہیں ہے نا. یہ تاریخی بات جو آپ نے کی، آپ نے تاریخی بات. تاریخ میں ایک دن جس طرح ایک جج نے میرے سامنے کہا تھا کہ ہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا غلط تھا، ایک دن آئے گا ججز تاریخ میں یہی کہیں گے کہ کچھ فیصلے غلط ہوئے تھے. ٹھیک. عظمہ صاحبہ، یہ جو کچھ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اطہر کاظمی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا ان نون لوگوں سے سگنیچر آپ نے کروائے ہوئے ہیں، بڑے لیڈروں سے کرواتے ہیں، پتہ لگتا کہ وہ پوزیشن لے رہے ہیں. پوزیشن کیوں نہیں لی انہوں نے قرارداد کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے ویسے اطہر کاظمی صاحب اور ان جیسے جو کچھ ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں ان کو غلط فہمی ہوگی کہ ٹی وی پہ بیٹھنے والا ہی صرف معتبر ہوتا ہے. یہ جو ٹی وی پہ دکھ جاتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے. وہ پیارے بھائی وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. وہاں جو ایم این اے بیٹھا ہے نا وہ کم از کم 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہے. اس کو اس کے علاقے کے جو ہے لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. ٹی وی پہ مجھ جیسے آپ جیسے آ کے بیٹھ جائیں 100 دفعہ بیٹھے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ سو یہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹیرینز کو اور پارلیمنٹ کو متون کرنا بند کر دیں. لیکن ابھی ایک طرف اطہر کاظمی صاحب ہمیں عدالتوں کا احترام سکھا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ جس عدالت نے میاں صاحب کو ریلیف دے دیا اس عدالت کے اوپر ان کو اعتراض ہے. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، یہ جو منافقت ہے، مجھے اسی کے اوپر اعتراض ہے. یہ اطہر من اللہ صاحب کل تک بہت اچھے تھے، آسمان پہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے. آج اگر انہوں نے عمرانی معاہدہ وہ آپ نے درست کہہ دیا، ان کو لگتا ہے ویسے عمرانی معاہدہ وہی ہے جو عمران نے کہہ دیا، بس وہی آئین پاکستان ہے، اس کو مان لیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. دوسرا آج پھر آپ نے ایک اور بلنڈر کر دیا اطہر کاظمی صاحب. اس دن آپ کو پاناما میں پتہ نہیں تھا، منصور کا پروگرام تھا کہ وہ کس کیس میں میاں صاحب نااہل ہوئے ہیں. آج آپ کو یہ نہیں پتا
کہ پاسپورٹ کے لیے جب مریم صاحبہ کے بار بار بینچ ڈوٹ رہا تھا انہوں نے اپلیکیشن واپس لے لی تھی اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے باعزت بری ہونے کے بعد ملک سے باہر گئی تھی. تو برائے مہربانی اپنی جو تصحیح ہے وہ فرما لیجیے کہ یہ ٹائم سے, ورنہ پھر مجھے بتانی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تمام ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, ان کا احترام ہم پہ واجب ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ جب فیصلہ آیا تھا تو انہی ججز کرام جو بیٹھے نا جن کے لیے آج ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, ان کی جو ہے نا تصویروں پہ جوتے مارے گئے تھے, یہ پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے. ان کے خلاف کیا زبانی ٹرینڈ جو 3 دن جو ہے اس بینک کے خلاف جو ٹرینڈ چلے تھے وہ پوری دنیا کو یاد ہے. لیکن عظمہ صاحبہ ایک سوال کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک میں سوال تو لے لینا, پاکستان کی قومی اسمبلی سے جس طرح یہ قرارداد جو ہے وہ اپروو کروائی گئی ہے اور اس سے جو پوری دنیا میں سگنل گیا ہے کہ ایک حکومت وقت جو ہے وہ پورے کے پورے ادارے کے سامنے آ کے ایک چیف جسٹس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی ہے کہ تم نے جو کرنا کر لو, ہم نہیں مانیں گے تمہارا فیصلہ, اور پھر دستخط بھی نہیں کیے. کون سی دنیا کو بتانا ہے, کون سی دنیا, ایک منٹ میں بات کر لوں, کون سی دنیا کو بتانا ہے جو پہلے ہی پاکستان کے عدلیہ کو کہاں رینک کرتی ہے, اس دنیا کو بتانا ہے. اس دنیا کو بتانا ہے جس کو یہ پتا نہیں کہ بلیک اسٹار ڈکشنری سے جو ہے ایک تھی 3 ٹائم کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا گیا تھا, اس دنیا کو بتانا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی کیسے بنی تھی, لیکن اسی عدلیہ کے حوالے سے آج سے 1 سال پہلے عظمہ صاحبہ آج سے 1 سال پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی ہے, اور کیا زبردست فیصلہ دیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے جب آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا جائیں جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر شرکت کر لیں. تو سپریم کورٹ میں کتنے جج تھے اس سے وہ ہمارے پہ 5 نہیں, وہ ہمارے پہ احسان کیا تھا, وہ ہمارے پہ احسان ہوا تھا منصور, وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا. میں بات تو کر لوں جی, مجھے بات پلیز کر لینے دیجئے. وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا, کسی نے کیا ہوگا, تو ہم پہ کوئی ذاتی نہیں, میری بات سن لیجئے, آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا, کسی نے کیا ہوگا, تو میرے پہ کسی نے احسان نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تب سب ججز جو ہے متفقہ فیصلہ دیا نا, یہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کے 3 لوگوں سے آپ نے فیصلہ لینا, باقی ججز جو ہے کوئی ججز نہیں لگتے. اپنے عہدے سے جو بدیانتی کر رہا ہے, جو سیاسی کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے, جو کسی سیاسی جماعت کا پیروکار بن رہا ہے, جو کسی سیاسی جماعت کے حق میں جو ہے وہ دوبارہ فیلڈنگ سے جانا چاہتا ہے, ان ججز کے لیے ہمارا کوئی احترام نہیں ہے. ہم وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے, ہم جوتے نہیں ماریں گے, لیکن ہم اختلاف کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ نہیں چلے گا جو آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ یا پھر استعفیٰ دے کر جا کر جو ہے وہ سیاست کریں, الیکشن لڑ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. لیکن یہ نہیں ہوگا ججز کو آپ ایک منٹ منصور, ایک منٹ, اپنے ساتھی ججز جو ہے ان کو آپ ڈچ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ بدیانتی کر رہے ہیں, آپ ایک سیاسی فیلڈنگ سے جا کے بیٹھے ہیں, ایک سیاسی جو جماعت کے فائدے کے لیے جو ہے وہ آپ ہر طرح کا فیصلہ دینے کی اپنی مرضی کے بینچ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. اس کو کون مانے گا, ان فیصلوں کو کوئی کیوں مانے؟ اطہر صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. ذرا اطہر صاحب کی بات سن لیں, وہ آپ کی بات کا ذرا جواب دینا چاہتے ہیں. اس میں چھوٹی سی میں عرض کروں گا, دیکھیں ایک تو انہوں نے میرے والے سے کہا ٹو بی آنیسٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میری کیا اہمیت ہے, یہ نہیں ہے. یہاں پہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ نظام چلاتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے اوپر کامنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لاکھ ووٹ لے کے آئے, تو جو بلاول کو لاکھ ووٹ پڑا یا شہباز شریف کو, اس کی کوئی اہمیت. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. ناظرین کرام, اطہر کاظمی اور عظمہ بخاری کا گفتگو آپ لوگوں نے سن لیا. ناظرین کرام, عظمہ بخاری ایک رنڈی عورت ہے اور ایک بیکاری عورت ہے. یہ ہر شو سے بھاگ جاتا ہے, اس کا ہمت نہیں ہے, اس کا اتنا اوقات نہیں ہے کہ یہ شو میں بیٹھ جائے. اس کا اوقات ہے نہیں کہ یہ شو میں بیٹھ جائے, ہر شو سے یہ بھاگ جاتا ہے. ناظرین کرام, اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں.